آپ کے فضائل اخلاق میں دیانت کا وصف سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ مسلمانوں کے مال کی حفاظت میں آپ نے دیانت کا جو نمونہ پیش کیا، اس کی مثال کسی قوم کی تاریخ میں مشکل سے مل سکتی ہے۔ بیت المال سے کبھی معمولی فائدہ اٹھانا بھی گوارا نہ کیا۔ رات کو جب تک خلافت کے کام انجام دیتے تھے، اس وقت تک بیت المال کی شمع جلاتے تھے، اس کے بعد گل کر کے اپنا ذاتی چراغ جلواتے تھے۔ بیت المال کی جانب سے فقراء اور مساکین کے لیے جو مہمان خانہ تھا، اس کے باورچی خانے سے اپنے لیے پانی بھی گرم نہ کراتے تھے۔ ایک مرتبہ غفلت میں آپ کا ملازم 1 مہینے تک اس سے آپ کے وضو کا پانی گرم کرتا رہا۔ آپ کو معلوم ہوا تو اتنی لکڑی خرید کر باورچی خانے میں ڈلوا دی۔ ایک بار غلام کو گوشت کا ٹکڑا بھوننے کا حکم دیا، وہ اسی سے بھون لایا۔ آپ نے اپنے ہاتھ نہ لگایا اور غلام سے فرمایا، تم ہی کھا لو، میری قسمت میں نہیں تھا۔ خلافت کے کاموں کے سلسلے میں جو لوگ آتے تھے، وہ اسی مہمان خانے میں مہمان ہوتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ چند مہمانوں نے کھانے سے انکار کر دیا کہ جب تک آپ نہیں کھائیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ اس دن سے مجبور ہو کر مہمانوں کے ساتھ کھانے لگے، مگر اس کا معاوضہ دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ بہت سے سیب آئے، آپ انہیں عام مسلمانوں میں تقسیم فرما رہے تھے۔ آپ کا چھوٹا بچہ ایک سیب اٹھا کر کھانے لگا، آپ نے اس کے منہ سے چھین لیا، وہ رونے لگا اور جا کر اپنی ماں سے شکایت کی۔ ماں نے بازار سے سیب منگوا دیے۔ عمر بن عبدالعزیز گھر آئے تو انہیں سیب کی خوشبو محسوس ہوئی۔ پوچھا، کوئی سرکاری سیب تو تمہارے پاس نہیں آیا ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے اس کے منہ سے نہیں چھینا تھا، اپنے دل سے چھینا تھا، لیکن مجھے یہ پسند نہیں تھا کہ میں مسلمانوں کے حصے کے ایک سیب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے نفس کو برباد کروں۔ آپ کو لبنان کے شہد بہت مرغوب تھا۔ ایک مرتبہ آپ نے اس کی خواہش ظاہر کی۔ آپ کی بیوی فاطمہ نے وہاں کے حاکم ابن معترب کے پاس کہلا بھیجا۔ انہوں نے بہت سا شہد بھجوا دیا۔ فاطمہ نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے شہد دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے تم نے ابن معترب کے پاس کہلا بھیجا تھا، انہی نے بھیجا ہے۔ چنانچہ کل شہد بھجوا کر اس کی قیمت بیت المال میں داخل کر دی اور ابن معترب کو لکھ بھیجا کہ تم نے فاطمہ کے کہلانے پر شہد بھیجا ہے۔ خدا کی قسم، اگر آئندہ ایسا کیا تو اپنے عہدے پر نہ رہو گے اور تمہارے چہرے پر نظر نہ ڈالوں گا۔ ایک مرتبہ آپ کی حاملہ بیوی کے لیے تھوڑے سے دودھ کی ضرورت تھی۔ لونڈی مہمان خانے سے ایک پیالے میں دودھ لے آئی۔ آپ نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، بی بی کے لیے دودھ کی ضرورت تھی، اس لیے یہ دودھ لے آئی ہوں۔ یہ سن کر بیوی کے پاس آئے اور کہا، اگر حمل فقراء و مساکین کے کھانے کے علاوہ اور کسی چیز سے قائم نہیں رہ سکتا تو خدا اس کو قائم نہ رکھے۔ یہ برہمی دیکھ کر بیوی نے دودھ واپس کرا دیا۔ تخت خلافت پر قدم رکھنے کے بعد ہدیہ و طائف کا سلسلہ بند کر دیا تھا۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے آپ کو سیب اور دوسرے میوے ہدیے میں بھیجے، آپ نے واپس کر دیے۔ بھیجنے والے نے آپ سے کہا، ہدیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول فرماتے تھے۔ آپ نے جواب دیا، لیکن ہمارے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے وہ رشوت ہے۔